اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں مینجمنٹ کی بیسکلی، اور مینجمنٹ جیسے میں نے پریمبل میں کہا تھا کہ بہت وسیع ٹاپک ہے، لیکن ہم مینجمنٹ سکلز کی بات کر رہے ہیں، اور صرف ان سکلز کی بات کر رہے ہیں جو کہ مینیجرز کو چاہیے ان آرڈر ٹو سکسیڈ۔ سو دس از نیڈ ٹو سکسیڈ بیسکلی، ہم صرف اس پہ فوکس کر رہے ہیں۔ باقی تفصیل بہت ہے، ماشاءاللہ پوری دنیا بھری پڑھی ہے، آپ جہاں چاہیں، بلکہ ضرور آئی ول ہائیلی ریکمینڈ کہ ضرور پڑھیے، اس ٹاپک پہ بہت کچھ پڑھیے۔ جتنا آپ پڑھیں گے آپ کا مائنڈ اتنا کھلتا چلا جائے گا اور آپ کو بہت سی نئی جہتیں پتہ چلتی جائیں گی۔ ہم بیسکس پہ فوکس کر رہے ہیں فی الحال۔ ہم نے بات کی کہ جو فرنٹ لائن مینیجرز ہیں ان کو ٹیکنیکل سکلز چاہیے، ان کے لیے کریٹیکل وہ ہیں، اور ہم نے یہ بات کی کہ ٹاپ لائن مینیجرز کے لیے کریٹیکل سکلز کنسیپچول سکلز ہیں، اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ایک ٹائپ کے یا ایک کیٹیگری آف سکلز وہ ہے جو کہ دونوں کو چاہیے اور جو ساری عمر چاہیے، یعنی ہر مینیجر کو چاہیے اور مستقل بنیادوں پہ چاہیے، اور وہ ہے جو کہ پیپل ڈیولپمنٹ سکلز ہیں۔ چونکہ ہر مینیجر ٹیم مینیج کرتا ہے، چھوٹی بڑی جو بھی اس کی ٹیم ہے، اور کسی اور درمیان میں لیئر ہے نہیں ہے، وٹ ایور اٹ از، لیکن بیسکلی پیپل مینجمنٹ سکلز اس کی ریکوائرمنٹ۔ تو آج جو ہم بات کریں گے وہ ہم پیپل ڈیولپمنٹ کی اب بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کنسیپچول سکلز کی طرف جائیں گے۔ دیکھیے، پیپل ڈیولپمنٹ ایک ایسا موضوع ہے، ذرا تھوڑا ہارٹ بریکنگ ہے، چونکہ بہت سے مینیجرز اس پہ کام نہیں کرتے، یعنی وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے پاس ٹیم ہے وہ بس ایسے ہی ہے، وہ اس کا پرپس صرف یہ ہے کہ وہ اس سے کام لیں اور بس دیٹس اٹ۔ ان کو ڈیولپ کرنا، ان کو سکھانا، ان کو گروم کرنا، ان کو کسی اگلی جگہ پہ لے کے جانا، یہ وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ یہ خاص طور پہ پچھلے 15-20 سال میں یہ واقعہ زیادہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے جب میں نے شروع کیا یا اس دور میں جنرلی مینیجرز بغیر کسی کے کہے، یہ ان کا ایک انٹینٹ ہوتا تھا اور ایفرٹ ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو ڈیولپ کرتے رہتے تھے، یعنی انہوں نے خود سے اپنے اوپر فرض یہ کر لیا تھا کہ وہ لوگوں کو ڈیولپ کریں گے۔ آج کل کے مینیجرز نے اس کو فرض نہیں سمجھا اور اس کو انہوں نے اپنی جاب سے الگ کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جاب کا یہ حصہ نہیں ہے، ہمارا کام ہے کام کروانا۔ آج کے دن میں اب وہ کوئی ڈیولپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ خود کوشش کرے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اینی وے، یہ تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن ہم بات کریں پیپل ڈیولپمنٹ سکلز کی، چونکہ بہرحال ہر مینیجر کو لوگوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں، اور اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ ہم کہیں کہ یہ کوئی ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے یا اس پہ کوئی کنٹروورسی ورلڈ وائڈ پائی جاتی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یونینیمسلی ہر کسی کا ایگریمنٹ ہے، کنسنسس ہے اس بات پہ کہ پیپل ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے۔ اور وہ ظاہر ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ کبھی پرسنل ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا جو فائلیں صرف بناتا تھا، پھر اس کی شکل چینج ہوئی اور اس کا نام ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہو گیا، اور انہوں نے یہ ریکگنائز کر لیا کہ بھئی یہ نمبر نہیں ہے، یہ جو 100 200 500 1000 2000 لوگ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، یہ صرف امپلائی نمبر نہیں ہے کہ جی یہ 114 نمبر ہے اور وہ 215 نمبر ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں، اور یہ لوگ ریسورس ہیں آپ کا، چونکہ یہ لوگ بہت کچھ کر کے دے سکتے ہیں اور بہت کچھ بگاڑ بھی سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ ہیومن ریسورس ہو گیا۔ اور پھر اس سے آگے چلے کئی سال کے بعد تو پھر وہ ہیومن کیپٹل ہو گیا کہ جی جیسے آپ کے پاس پیسوں کا کیپٹل ہے اور جیسے آپ کے پاس بلڈنگ کا کیپٹل ہے، یہ لوگ بھی آپ کا کیپٹل ہے، تو لہٰذا ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیجئے جیسے آپ باقی کیپٹل کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ جیسے ملکوں کی ترقی کا سٹیٹس ویری کرتا ہے، یعنی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، تو اسی لحاظ سے یہ بھی ویری کرتا ہے۔ اور ایون ود ان ڈیولپڈ کنٹریز کو ہر انڈسٹری اور ہر آفس اور ہر بزنس ڈیولپ نہیں ہے، وہ بے شمار لوگ وہاں بہت ہی دقیانوسی طریقوں سے کام کر رہے ہیں اور وہ کوئی نئی سوچ نہیں رکھتے، لیکن بہرحال وہاں پہ ایک نئی سوچ بھی چل رہی ہے، اور خاص طور پہ جو ملٹائی نیشنل یا جو کنگلومریٹس ہیں، یہ جو بڑی کمپنیز ہیں جو ورلڈ وائڈ آپریٹ کر رہی ہیں، وہ بہرحال اس پہ بہت کام کر رہی ہیں۔
اور وہ اس ساری چیزوں کو ڈیولپ کرتی رہتی ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک مینلی پیپل ڈیولپمنٹ کا ہی ہے ایکچولی۔ اب پیپل مینجمنٹ سکلز یا پیپل ڈیولپمنٹ سکلز میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ نمبر 1 از کوچنگ، اور کوچنگ کا مطلب وہی ہے جو کوچ کرتے ہیں، کوچ سکل سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوچ تھیوری نہیں سکھاتے، نہ وہ کلاس روم میں بٹھا کے ٹرین کرتے ہیں، وہ فیلڈ میں ٹرین کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ فٹ بال کا کوچ ہائر کرتے ہیں یا کرکٹ کا کوچ ہائر کرتے ہیں، جو کوئی بیٹنگ کا کوچ ہے، کوئی بولنگ کا کوچ ہے، کوئی فیلڈنگ کا کوچ ہے، تو وہ ان کو کسی کمرے میں بٹھا کے ان کو زبانی جمع خرچ نہیں کرتا رہتا کہ یوں کرنا چاہیے، یوں شاٹ مارنی چاہیے، یوں بالنگ کروانی چاہیے۔ وہ کوئی ایسی گفتگو نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ فیلڈ میں لے جا کے ان سے پریکٹس کرواتا ہے کہ اب یہ کریں، پھر یہ کریں، پھر وہ ان کو دیکھتا رہتا ہے، پھر ود ان دیئر پریکٹس وہ ان کی چینجز کرواتا ہے اور ان کو مانیٹر کرتا رہتا ہے، اور اس طرح سے ان کے وہ سکلز بلڈ کرتا ہے۔ ہمارے جو مینیجرز ہیں، جو خاص طور پہ جو وائٹ کالر جابس کے مینیجرز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوچنگ کا مطلب یہ نہیں ہے، کوچنگ کا مطلب ٹریننگ ہے، اور کوچنگ کا مطلب ٹریننگ سے یہ ہے کہ ان کو زبانی گفتگو کی جائے، ان سے ان کو بتایا جائے کہ ہاں بھئی یہ کام تم ٹھیک نہیں کر رہے، ایسے کیا کرو، یہ فلانا یوں ہے، یہ یوں کیا کرو۔ اور وہ یوں کہنے سننے میں، اور زیادہ ہو تو ان کو آدھا دن میٹنگ روم میں بٹھا لینا چاہیے، اور وہاں ان کو کوئی ٹریننگ کرنی چاہیے، اور بھی اچھا کرنا ہے تو پریزنٹیشن بنا لینی چاہیے پاور پوائنٹ پہ، اور وہ پورا دن ان کو دکھانی چاہیے۔ لیکن اس سے سکلز بلڈ نہیں ہوتے۔ فرض کیجئے میں فارماسیوٹیکل کی ایگزامپل بار بار دیتا ہوں۔ فرض کیجئے آپ ایک ڈسٹرکٹ مینیجر ہیں، اور آپ کی جو 5 لوگوں کی 5 میڈیکل ریپس کی ٹیم ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک شخص کے سیلنگ سکلز اچھے نہیں ہیں، اس کو نہیں پتہ کہ اچھی سیلز کال کیسے کرتے ہیں، تو آپ اسے جتنی مرضی تقریر کر لیجئے، اس سے اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اس کو فیلڈ میں لائیو اصل جگہ پہ بٹھا کے کھڑا کر کے وہاں اس سے وہ کام کروا کے آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوچنگ، تو پلیز میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ۔ کوچنگ از ناٹ اباؤٹ ٹریننگ، it's not about anything else, it's not about discussion and everything, or anything for that matter. It's purely skills building, hands on and in the field. کوئی تیسری جگہ، کوئی تیسری بات نہیں ہے۔ یعنی کوچنگ ہوگی ہی تب جب ہینڈز آن ہوگی، یعنی کام کرتے ہوئے ہوگی، اور کوچنگ ہوگی تب جب ایکچوئل لائیو فیلڈ میں ہوگی۔ اس کے بعد اس کے علاوہ کوچنگ نہیں ہو سکتی۔ سو کوچنگ پہلا سکل ہے جو کہ پیپل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے، کوچنگ آنی چاہیے۔ ایک اور جو میں خاص طور پہ جونیئر مینیجرز میں جس میں بڑا جو جذبہ دیکھتا ہوں جس کام کا، وہ کاؤنسلنگ، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کاؤنسلنگ بند کر دیں، یہ ان کا جاب نہیں ہے۔ میں بالکل یہ پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کاؤنسلنگ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی ذمہ داری کوچنگ ہے۔ ان کو صرف اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر کوئی ان کا شخص ایسا ہے جو کہ کسی اور اس قسم کی کسی پریشانی میں ہے، کہ اس کا اس طرح کا معاملہ ہے کہ اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ اس کو ریفر کر دیں اپنے سینئر مینیجر کو۔ وہ یا خود کرے یا HR سے کروائے یا جو بھی وہ کروانا چاہتا ہے، جسٹ لیو اٹ ٹو ہم۔ آپ کو بیہیویئرل چینجز کرنے کے لیے آپ کے پاس نہ وقت ہے، نہ آپ کے پاس وہ سکل ہے بیسیکلی کہ آپ اس سے کر سکیں۔ آپ پلیز کوچنگ پہ توجہ دیجیے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ڈیلیگیشن۔ چونکہ ایک تو لیول ہے نا، یعنی وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور جو اس کے ذمہ کام ہے وہ کر رہا ہے، کور جاب جو اس کی ہے، اور اس میں آپ اس کو کوچ کر رہے ہیں اور اس کے سکلز ڈیولپ کر رہے ہیں اور بہتر سے بہتر کر رہے ہیں، تو وہ اپنا جو روٹین کا کام ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اب اس سے آگے چلیے، اس کا ایک فیوچر ہے، اس کا ایک کریئر ٹریک ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں یقیناً کہ وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم گرو کرے، وہ ترقی کرے، اس کا سٹیٹس چینج ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کچھ اگلی باتیں بھی سکھائی جائیں۔ اب وہ بھی سکھانا تقریر سے ممکن نہیں ہے، وہ ڈیلیگیٹ کرنے سے آتا ہے، جس میں سے آپ اپنے جاب کا کچھ حصہ، اپنے کام کا کچھ حصہ، یا اور ایسا کوئی کام جو اس کے روٹین جاب سے ہٹ کے ہے، وہ اس کو ڈیلیگیٹ کریں گے، وہ کرے گا، اور اس کو کرنے میں اس کی لرننگ ہوگی، اور وہ لرننگ اس کی ہمیشہ قائم رہے۔ سو لہذا ڈیلیگیشن ایک تیسرا پارٹ ہے، دوسرا ہے کوچنگ کے بعد ڈیلیگیشن، اس چیز سے کہ لوگ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ کوچنگ سے ڈیولپ ہوتے ہیں لوگ،
اور اس کے بعد پھر ڈیلیگیشن سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تیسرا جو اسکل آنا چاہیے وہ ہے کولیبوریشن کا۔ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو لونرز ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو اپنی پرفارمنس کی فکر ہے، میں اپنی پرفارمنس ٹھیک رکھوں گا، میری بلا سے باقی ٹیم چلتی ہے چلے، نہیں چلتی نہ چلے، وہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں مجھے کیا، میرا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا تو مسئلہ میری ذات ہے۔ اور اس بات کو نارملی انکریج بھی کیا جاتا ہے کہ یار آپ اپنا تو دیکھیں نا، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنا اپنا دیکھے جاؤ چپ کر کے۔ لیکن ایسا نہیں۔ دیکھیے ٹیم کے بغیر کوئی بڑی اچیومنٹ ممکن نہیں، کبھی نہیں ہوئی، آج تک نہیں ہوئی۔ ایک اکیلا آدمی کو بڑا کمال نہیں کر سکتا، ایک ٹیم ہی کمال کرتی ہے بیسیکلی۔ آپ سب سے بڑی اگزامپل اس کی سپورٹس میں رات دن دیکھتے ہیں، یعنی ایک کرکٹ کے ایک میچ میں کسی نے ڈبل سینچری بنا لی تو میچ پھر بھی ہار جاتے ہیں چونکہ ٹیم ساتھ نہیں چل رہی اس کے۔ سو کولیبوریشن، آپس میں ٹیم کی طرح آپریٹ کرنا یہ ضروری ہے، یہ سکھانا ضروری ہے کہ بھائی آپ الگ کچھ نہیں ہیں، آپ ٹیم کے ساتھ ہی ہیں، آپ کی صحیح معنوں میں ریکگنیشن آپ کی ٹیم کے ساتھ ہے، اور آپ کی بہترین اچیومنٹ ٹیم کے ساتھ آئیں گی، آپ بھی شائن کریں گے، ٹیم بھی شائن کرے گی۔ سو کولیبوریشن، لوگوں کو کولیبوریٹیو سکلز ان کے بہتر کرنا یا ان کو سکھانا کولیبوریشن، یہ بیسیکلی ایک تیسرا پارٹ ہے۔ چوتھا پارٹ ہے جو کہ بنیادی طور پہ ٹیم ورک ہے، اور ٹیم ورک میں ایسا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو ایز اے ٹیم کروانے چاہیے۔ یعنی ایک تو کولیبوریشن ہو گئی کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کا کام اپنا اپنا کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو خبر رکھتے ہیں، اس کو خبر دیتے ہیں، خبر لیتے ہیں اور آپس میں کولیبوریٹ کر لیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ باقاعدہ کچھ کام ایسے کروانے چاہیے جو ٹیم کے بغیر ممکن نہ ہو۔ اگر آپ لوگوں کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کرنے چاہیے کہ چلیے جناب آج کے دن ہم یوں کرتے ہیں، آج ہم 5 لوگوں کو، سب لوگوں کو ایک ہی مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں فار ایگزامپل، اور فلاں فلاں انفارمیشن اکٹھی کرواتے ہیں۔ یہ ٹیم ورک ہے، اس میں کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے، حالانکہ وہ کسی ایک شخص کی ٹیریٹری ہے نا، یا اس کا ایریا ہے، سب لوگوں کا ایریا وہ نہیں ہے، لیکن کسی ایک ہی شخص کے اس میں آپ نے، یا آج ہم فلاں شخص کے وہاں پہ ایک سرٹن پروجیکٹ کریں گے، ہم کوئی لیٹ سے کوئی ڈاکٹرز کی گیدرنگ کریں گے، کچھ اس طرح سے کریں گے، لیکن پوری ٹیم وہاں پہ کام کرے گی۔ یہ ٹیم ورک ہے کہ اپنا کام جو ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر کے بھی کچھ کام ایسے ہیں جو کہ ایز اے ٹیم کروانے چاہیے، تو اس سے لوگ ڈیولپ ہوتے ہیں، ان کی اسپرٹ بہتر ہوتی ہے، ان کا حوصلہ بہتر ہوتا ہے، اور ان کو کام کرنے کی عادت بہتر ان کی ہو جاتی ہے، اکٹھے کام کرنے کی۔ فائنلی جو چیز جو چاہیے پیپل ڈیولپمنٹ میں، کیونکہ جہاں بھی 2 لوگ 4 لوگ 10 لوگ ہوں گے، کبھی نہ کبھی کانفلکٹ آئے گا وہاں، اور کانفلکٹ کی بڑی شکلیں ہیں، وہ چھوٹی موٹی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، وہ باقاعدہ یعنی کوئی پراپر کانفلکٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک شخص دوسرے کے ساتھ زیادتی بھی کر سکتا ہے، اس سے بھی کانفلکٹ ہو سکتا ہے۔ تو جتنی بھی شکلیں ہیں کانفلکٹ کی، کانفلکٹ مینجمنٹ یا کانفلکٹ ریزولوشن، یہ پیپل ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے۔ I am putting it there, considering every merit of it. So conflict management, conflict resolution، یہ جب آپ کرتے ہیں تو جو لوگ جن کے درمیان کانفلکٹ ہے وہ بھی سیکھتے ہیں کہ کانفلکٹ کیسے ریزالو کیے جاتے ہیں، اور ان کے کام کرنے کا معاملہ بھی بہتر ہو جاتا ہے آپس میں۔ کانفلکٹ تو بہرحال ریزالو کرنا ضروری ہے، اب لڑائی جھگڑے لے کے تو زندگی نہیں گزار سکتے، تو لہٰذا یہ ایک 5ویں چیز ہے۔ 5 چیزیں میں نے آپ سے کہی ہیں پیپل ڈیولپمنٹ میں جو کہ ضروری ہیں، جن کے تھرو آپ لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ڈیولپ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو آپ ڈیولپ کریں، اس کو کسی اور پہ مت چھوڑیے، یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے، آپ کی جاب کا حصہ ہے۔ سب سے پہلی بات میں نے یہ کہی ہے کہ کوچنگ اس کو کرنی چاہیے ان کی، تاکہ ان کے سکلز بہتر ہو سکیں، اور صرف کوچنگ کرنی چاہیے، کاؤنسلنگ کے قصے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوسرا میں نے یہ کہا ہے کہ ڈیلیگیشن کرنی چاہیے، کچھ کام ان کے ذمہ ڈالنے چاہیے ایسے، جس سے کہ وہ کچھ اپنی جاب سے کچھ زیادہ بھی کر سکیں، دیکھ سکیں، سیکھ سکیں اس سے۔ تیسرا میں نے کہا ہے کہ ان کو کولیبوریٹ کروانا چاہیے آپس میں، تاکہ وہ اپنے کام کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مختلف جگہوں پہ کولیبوریٹ کر رہے ہوں۔ چوتھا میں نے کہا ہے کہ کچھ کام واقعی ایسے کرنے چاہیے جو کہ ٹیم اکٹھے ہی کرے گی، کچھ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ایسے کرنے چاہیے جو ٹیم اکٹھے ہو کے کرے، الگ الگ ہو ہی نہ سکیں۔ اور 5واں میں نے یہ کہا ہے کہ کانفلکٹ جب کبھی آئے اس کو ریزالو کرنا، اس کو مینیج کرنا،
یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ پیپل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری. تو ہم نے اب تک تیسری نشست تک ہم نے جو چیزیں کور کر لی ہیں وہ ہم نے ایک بیسک ہم نے لینڈسکیپ طے کر لیا, ہم نے ایک سکوپ طے کر لیا گفتگو کا, پھر ہم نے جو فرنٹ لائن مینیجرز ہیں ان کے ٹیکنیکل سکلز کی بات ہم نے کر لی, اور آج ہم نے پیپل ڈیولپمنٹ سکلز کی بات کر لی. جو ہم اس سے آگے چلیں گے تو پھر ہم کنسیپچول سکلز پہ آئیں گے جو ٹاپ لائن مینیجرز کا ڈومین ہے, پھر ہم اس کی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین.